صوفی صاحب مزے سے رس ملائی نوش فرما رہے تھے۔ میرا دفتر ایم عالم روڈ پر ہے، ارد گرد ان گنت لگژری ریسٹورنٹ ہیں۔ صوفی صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں تو چائے کافی کے بجائے شیرینی کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر درجہ دیدہ زیب کپڑے پہنتے ہیں، بہت بڑے کاروباری شخص ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ان کی اربوں روپے کی آمدن ہے۔ سوٹ ہمیشہ لاہور کے بہترین درزی پٹ مین سے سلواتے ہیں، جو تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصے سے اپنا اعلیٰ معیار قائم رکھے ہوئے ہیں۔ صوفی صاحب اٹالین جوتے پہنتے ہیں، قیمتی ترین گھڑی کلائی پر موجود ہوتی ہے، تقریباً 20 کروڑ روپے کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کلین شیو ہیں اور صحت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ ٹینس کھیلتے ہیں اور ہفتہ میں کم از کم 5 دن شام کو ٹینس کھیلنے میں مشغول رہتے ہیں، مگر یہ ان کی ذات کا صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا رخ تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ صوفی صاحب کی ایک عادت ہے، ان کے پاس اگر کوئی فقیر آئے تو اسے پیسے تو دے دیتے ہیں، مگر پیار سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے دین بلکہ کسی بھی مذہب میں محنت کے سوا کوئی بھی درس نہیں دیا گیا، جاؤ اپنے لیے محنت کے اسباب پیدا کرو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کبھی قدرت کے اصولوں کے خلاف نہ جاؤ، یہ اٹل اور انمٹ ہیں، کروڑوں اربوں سال سے موجود ہیں اور اب تک قائم رہیں گے۔ یہاں تک میں نے کسی قسم کی کوئی نئی یا اہم بات عرض نہیں کی۔ اس ملک میں لاکھوں خاندان اور لوگ ہیں جنہیں اپنی دولت کا واقعی علم نہیں ہے، وہ صرف کھرب پتی ہیں اور بس۔ صوفی صاحب بظاہر اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر حد درجہ مختلف انسان ہیں۔ ان کی شخصیت کے چند چھپے ہوئے پہلو ایسے ہیں جن کو کبھی سامنے نہیں آنے دیتے۔ بہت کم لوگوں کو ان کے اصل رہن سہن کا علم ہے۔ بتاتا چلوں، محل نما گھر میں ان کے کمرے میں کوئی بیڈ یا قیمتی بستر نہیں ہے، چٹائی بچھا کر زمین پر سوتے ہیں۔ کمرے میں اے سی نہیں رکھتے، بلکہ سادہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، جن کی گرم یا نیم گرم ہوا میں بڑے آرام سے بلکہ بڑے مزے سے گہری نیند سوتے ہیں۔ گھر کے اندر ٹاٹ کے بنے ہوئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ مذہب سے شدید لگاؤ ہے، اکیلے میں عبادت کرتے ہیں یا استغراق میں آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہر دم درود شریف کا ورد کرتے رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، چند گھنٹے سوتے اور آرام کرتے ہیں، باقی رات تہجد اور ورد میں گزار دیتے ہیں۔ صبح پھر وہی قیمتی ترین کپڑے، گاڑیاں اور شاہانہ لائف سٹائل واپس آ جاتا ہے۔ کشف القبور پر دسترس ہے، مگر کبھی ذکر نہیں کرتے کہ مرنے والے کے کیا حالات ہیں۔ صرف ان کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عالم ارواح سے رابطہ ہے، مگر چھوڑیے، اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب ایک انتہائی عجیب پہلو کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہوں۔ صوفی صاحب زکوٰۃ حد درجہ عجیب طریقے سے دیتے ہیں۔ ہر برس وہ اپنے منافع اور جائیداد کو پرکھتے ہیں، جو بھی زکوٰۃ کے پیسے نکلتے ہیں ان کو 2 سے ضرب دیتے ہیں، پھر یہ رقم اپنے ہی اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں۔ جوہری نقطے کی طرف آتا ہوں۔ پورے ملک کی جدید ترین درسگاہوں کے منتظمین سے ان کا عملہ رابطے میں رہتا ہے۔ یہ کوئی 10-12 لوگوں کی ٹیم ہے جو پاکستان کی یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں اور دیگر اداروں کے سربراہان سے براہ راست بات کرتے رہتے ہیں۔ وہاں وہ ایسے تمام طلباء اور طالبات جو فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کی پوری سالانہ فیس درسگاہ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ کئی بار ایک بچے یا بچی کی فیس لاکھوں روپے بنتی ہے، مگر شرط صرف ایک رکھی جاتی ہے کہ درسگاہ کے منتظمین کے علاوہ کسی طالب علم کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے۔ صوفی صاحب براہ راست کالج یا یونیورسٹی میں کسی سے بھی معمولی سا تعلق تک نہیں رکھتے۔ طلباء تو خیر دور کی بات، پرنسپل اور وائس چانسلر تک کو علم نہیں ہوتا کہ یہ وظیفہ کون دے رہا ہے۔ پچھلے برس صوفی صاحب نے 25 کروڑ روپے تعلیمی شعبہ میں طلباء اور طالبات کے لیے مختص کیے تھے۔ ہاں، ایک اور بات، وہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف جدید علوم کے طلباء اور طالبات کی معاونت کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاندان متوسط طبقے میں شامل ہو گیا۔ شاید آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو کہ گزشتہ 20 برسوں میں وہ کئی ارب روپے مکمل گمنامی میں رہ کر تقسیم کر چکے ہیں۔ کسی کے علم ہی نہیں کہ اتنے بڑے دل والا بالآخر درویش کون ہے۔ رس ملائی کھاتے کھاتے صوفی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اربوں مسلمان روزانہ اپنی عبادت گاہوں میں اسلام کے غلبہ کی دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ان میں سے ایک بھی اجتماعی دعا قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی؟ فلسطین میں مسلمانوں کو اسرائیل اطمینان سے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان اب تیسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلامی نام ترک کر کے ہندوؤں جیسے نام رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ برما کے روہنگیا مسلمان جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 150 کروڑ مسلمان ہر جگہ غریب اور مغلوب ہیں، اپنے ملکوں میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی۔ مغربی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت والا ماحول بن رہا ہے۔ صوفی صاحب کی بات کو کاٹ کر سوال کیا، بات تو درست ہے،
مگر آپ کی اس معاملے میں توجیہ کیا ہے؟ صوفی صاحب کا جواب بہت آسان تھا۔ ہم نے اسلام کو محض عبادات اور روایات تک محدود کر رکھا ہے، مگر اسلام کے انقلابی فلسفہ کو سمجھنے سے عاری ہو چکے ہیں۔ سیرت النبی کو بیان تو کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محنت، کوشش اور جد و جہد کی طرف نظر نہیں دوڑاتے۔ رسول کریم کی حیات طیبہ تو علم اور جد و جہد ہے، مگر ہم علم اور جد و جہد میں بالکل فارغ ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں، ہم دھڑلے سے قوانین قدرت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صوفی صاحب کی یہ بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی کہ ہم مسلمان قوانین قدرت کی نفی کس طرح کر رہے ہیں۔ صوفی صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ذرا سچ کی طرف دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ کہنے لگے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمارا ملک دنیا کا پسماندہ ترین ملک کیوں گردانا جاتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم کو کوئی بھی ترقی یافتہ ملک گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے حکمران کشکول لے کر اتنے شاہانہ طریقے سے مشرق وسطیٰ کے ممالک جاتے ہیں کہ ان کے بادشاہ تک احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صوفی صاحب کا جواب انہی کے الفاظ میں سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر، دراصل یہ اسباب کی دنیا ہے۔ جو قوم اپنے لیے بہتر اسباب پیدا کرتی ہے وہ پوری دنیا کو مسخر کر لیتی ہے۔ ذرا بتاؤ، تمام اسلامی ممالک میں جدید تحقیق کا کتنا رجحان ہے؟ مسلمانوں نے اپنے ممالک میں معاشرتی، سماجی، معاشی انصاف ختم کر ڈالا ہے۔ صرف روایتیں ہیں، ظاہری عبادات ہیں۔ شاید ہم بہترین دنیاوی اسباب پیدا کرنے کے عمل سے ہی مبرہ ہو چکے ہیں۔ نتیجہ وہی ہے جو قوانین قدرت کے عین مطابق ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبولیت تک پہنچتی ہی نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ اور کسی در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ حرام سے اجتناب۔ کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پیے، حرام کا پہنے تو اس شخص سے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے، اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے اجتناب کرے۔ بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔